مراد بھائی آؤٹ ڈور میں ہے، پر اس کی بنیادیں تو انڈور میں ہی رکھی جائیں گی نا، کیونکہ جو آؤٹ ڈور ہے نا وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ انڈور کے نتیجے میں ہونا ہوتا ہے، اور جسے انڈور ٹریٹمنٹ کہتے ہیں نا، یہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کی تیاری ہے. دیکھیں یہ پیشنٹس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ ڈاکٹرز کو، کاؤنسلرز کو، سائیکالوجسٹ کو کہنا چاہیے. پیشنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، میں نے ریلیپس کے نہ راستے پہ چلنا ہے، نہ میں نے ریلیپس والے کام کرنے ہیں، اور اگر اس کے لیے مجھے اپنی طبیعت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی عادات کو بدلنا پڑا تو میں بدل لوں گا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچا جاتا ہے کہ ریلیپس، دیکھیں نشے کی بیماری کے بارے میں ایک بات انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر آپ نے اسے تھوڑا سا بھی لی وے یا راستہ دیا تو باقی راستہ یا باقی اس پروسیس کی کمپلیشن یہ خود ہی کر لے گی. مسٹیک تو خیر اسے نہیں کہنا چاہیے، پر جو چوائسز ہم کر رہے ہوتے ہیں نا نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز میں خاص طور پہ، وہ چوائسز نہیں لگتی، وہ مسٹیکس بھی لگتی ہیں، وہ ریزنز بھی لگتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی کوتاہیاں بھی لگتی ہیں. اچھا، یہ ریلیپس کے راستے پہ چڑھ جانے یا سڑک پہ انٹر ہو جانے والی بات ہے. اچھا، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے مولد سے یا اپنے والد والدہ سے یا اپنے گھر والوں سے کوئی لاڈ یا فرمائش نہیں کر سکتے، لیکن پھر جیسے وہ کہیں یا جیسے آپ کے ڈاکٹرز کہیں ویسے کر لیں. حق تو آپ کا ہے، پر ڈیسائیڈ نہ کریں، ڈیسائیڈ کسی اور کو کرنے دیں. کیونکہ اگر آپ نے سینٹی میں جانا ہے نا، ذہنی صحت کی بحالی، اور انسینٹی کا مطلب ذہنی صحت کی خرابی، پاگل پن جیسی کیفیت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے سینٹی میں یعنی ذہنی صحت کی بحالی میں جانا ہے نا، تو اس یقین تک یا ایمان تک اپنے آپ کو لے جائیے کہ آپ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ کو سینٹی تک لے کے جا سکتا ہے. دیکھیں نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز کو صحت یاب ہونے والے مریضوں نے انسینٹی کا نام بھی دیا. انسینٹی تو سمجھتے ہیں نا، انسین ہونا، ذہنی صحت کا برباد ہو جانا، یا عرف عام میں یا عام جیسے ایوری ڈے لینگویج ہوتی ہے، وہ ذرا سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پاگل ہو جانا، اسے بولتے ہیں انسینٹی. اگر نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز کی انسینٹی سے نکلنا ہے اور سینٹی تک جانا ہے. اچھا، نشے کی بیماری کا پاگل پن کئی دفعہ پاگل پن کی طرح نظر نہیں آتا، بہت زبردست نیگوسیشن سٹائل کی صورت میں نظر آتا ہے. اپنی بات منوانے کا انداز، اپنی بات کہنے کا انداز. جیسے نشے کی بیماری اور موڈ ڈس آرڈرز انسینٹی ہے نا یا پاگل پن ہے، تو اس میں یہ خیال، یہ عقیدہ آپ کی بہت مدد کرے گا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کو اچھی ذہنی صحت تک لے کے جا سکتا ہے. ویسے آپ کا خیال یہ ہے نا کہ آپ خود اپنے آپ کو اچھی ذہنی صحت تک لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ ریلیپس کا عقیدہ ہے، یہ ریکوری کا عقیدہ نہیں ہے، لازمی ہے. اور یہ بھی لازم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور کرے اور آپ اسے کرنے دیں. یار دوسرا تو تبھی کر سکتا ہے نا اگر ہم اسے کرنے دیں. اگر ہم نہیں کرنے دیں گے تو پھر کولیجن کورس ہی ہے نا، تصادمی ہے نا، پھڈا ہی ہے نا، اور کیا ہے. لیٹ گو کرنا بھی اس جرنی میں ہو تو بڑا فائدہ مند ہے، لیکن معاف کرنا کیوں سکھایا جاتا ہے سب کو ہی، لیکن نشے کے ریکورنگ پیشنٹس کو خاص طور پہ. یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے جو کہ اچھا ہے، پر یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے. دیکھیں
کچھ کاموں کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے معاف کرنا سیکھ لیا نا تو آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا جتنا نشہ چھوڑنے اور نشے کی زندگی چھوڑنے کے لیے ضروری ہے. معاف کر دینا، آپ نے ویسے ابھی تک مجھے معاف کیا یا نہیں؟ تو میں نے آپ کو بڑے خواب سنائے ہیں اور بڑی مجھے فکر ہوتی تھی کیونکہ پتہ نہیں یہ وہم کہاں سے میرے ذہن میں آ گیا تھا جو آ گیا تھا کہ تھوڑی دوڑ بڑی تیز ہے. اب میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے بس میری فکر تھی تو آپ نے بڑا تعاون کیا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا میں آپ کو یہ سمجھا سکا ہوں کہ فارگیو کرنا، اس کے جو شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس یہ ہیں کہ اس کے لیے جو دل کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے نا وہی نشے کی بیماری کی ریکوری میں بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ نشے کی بیماری کی ریکوری آسان نہیں ہے. نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہے پر اسی میں فائدہ ہے. غصہ چھوڑنا آسان نہیں ہے پر اسی میں فائدہ ہے. کنٹرول چھوڑنا آسان نہیں ہے پر اسی میں فائدہ ہے. آپ میں سے کون کون جیسے زیادہ کنٹرول کرنے کا جی چاہتا ہے؟ نہیں ویسے ہی لائف میں کنٹرول کرنے کا کہ اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے. یہ ریلیپس مائنڈ سیٹ ہے. نشہ تو بعد میں آیا تھا سلمان، موڈ اور مزاج نے آپ کے ذہن کو تو پہلے سے بدل کے رکھ دیا تھا نا. اچھا پھر ٹیچر سے بھی نہیں بنتی ہوگی، اچھا دوستوں سے بھی نہیں یا نہیں بنتی تھی، تو کیا اب کیا جیسے لگتا ہے کہ علاج کی کوئی ضرورت تھی؟ اب اگر یہ لگتا ہے کہ علاج کی ضرورت تھی تو اور کیا لگتا ہے کیا اتنی ہی ضرورت تھی جیسے ڈاکٹرز بتاتے ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہ کیا آئندہ کبھی آپ اس سوال کو یا اس مائنڈ سیٹ کو اپنے دل یا دماغ میں جگہ دیں گے کہ علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ہوئے پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ یہ تب آئے گا جب آپ کا ڈینائل لوٹ کے آئے گا. یہ آپ کے ڈینائل کے واپس آنے کی ایک نشانی ہوگی. جب آپ کو لگنے لگے کہ آپ کے ڈاکٹرز اور آپ کے فیملی ممبرز جو کچھ علاج اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یا کہتے بھی ہیں کبھی ڈیز کی بات کرنا. پر انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی مشکل اس وجہ سے تو لگتا ہے کیونکہ ڈینائل ہوتا ہے، یعنی لگتا ہے کہ مجھے انڈور یا آؤٹ ڈور کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ میں ایک اور وجہ سے بھی انڈور یا آؤٹ ڈور مشکل ہوتا ہے. ایکچولی ان بیماریوں کی وجہ سے پہلے اپنی مرضی کے مطابق زندگی چلانے کی عادت ہوتی ہے. ویسے زندگی چل چل کوئی نہیں رہی ہوتی. نشے کی بیماری میں، موڈ ڈس آرڈر میں چلیں، یہ تو چلیں پھر بھی بڑی بیماریاں ہیں نا. حنزلہ میری بات سنیے گا پلیز. ایون بخار میں بھی زندگی کوئی نہیں چل رہی ہوتی، بیزاری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے، بندے دا دل ہی نہیں کردا. اور جو ان کا وہ نا کہ جناب تسی سوپ پی لو، تہاڈے واسطے سوپ بنایا رکھ دیو تو پی لاں گا، اور دوسری تیسری دفعہ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، پی لوں گا سوپ. یعنی ایک بیزاری اور چڑچڑا پن ہوتا ہے نا. تو یہ تو بہرحال بڑی اور پوٹنٹ النیسز ہے. جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. ذرا اے پلیز سندھا دیو. جدوں تسی لب لو گے من دس دیو، میں لائٹس تے پھر اے بھی آن کر لو، کیونکہ وہ بڑا مجھے یہ پسند ہے یہ ڈائلاگ نا. اور یہ ڈائلاگ کیسے ہم سب کے اندر پلتا بڑھتا رہتا ہے. مجھے لگا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم صاحب ریلیپس تو میں نے کر لیا ہے، لیکن چونکہ میرے عزائم اور نیت اور جذبہ بہت اچھا ہے، اس لیے میرے حوالے سے کوئی نئے اصول وضع کیے جائیں. ہاں، ریکوری سرکلز میں انسینٹی کہتے ہیں اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس دس ٹائم، کہ وہی کام بار بار کرنا
اور سوچ رکھنا کسی طرح کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا. آپ سب لوگوں سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ کچھ بنیادی جو کانسیپٹس ہیں نا ایڈکشن اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے، انہیں ازبر کر لیں. ہم کئی مرتبہ بہت ایڈوانس سبجیکٹس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، میں اپنی کوتاہی مانتا ہوں کہ بنیادی کانسیپٹس ہی ہمیں نہیں آتے. تو یار اے بی سی سیکھے بغیر ایم اے انگلش نہیں ہو سکتا. بنیادی تو کوئی کام ہمیں آنے چاہیے نا. تو میرا سوال اگین وہی ہے، نشے کی بیماری کیا ہے؟ گردن کے اوپر یہ خیال جان نہیں چھوڑتا کہ میرا فائدہ تو کرنے میں ہے. اسی لیے تو نشے کی بیماری کی ریکوری کے جتنے بھی فورمز ہیں وہ سارے آن گوئنگ بیسس پر اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. لیکن نشے کی بیماری کا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ یا ریکوری ماڈل نہیں ہے جو کہے کہ ناؤ یو آر ڈن، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آف یو گو، جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنے بھی نشے کی بیماری کے حوالے سے ٹریٹمنٹ یا ریکوری پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے آن گوئنگ بیسس پر کام کرتے رہتے ہیں. اور کسی بھی ریکورنگ یا کامیاب پیشنٹ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پروگرام کو آن گوئنگ بیسس پر اٹینڈ کرتا رہتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، کسی بھی کامیاب ریکورنگ پیشنٹ کی ایک بہت واضح نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ریکوری یا ٹریٹمنٹ پروگرام کو اٹینڈ کرتا رہتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے دوسرے کاموں کو کم اور ریکوری کو زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ کچھ کوشش کر کے اپنی زندگی کو، ظاہر ہے وہ بھی تو میرے جیسا انسان ہے نا، اسے بھی کام کاج کرنا ہے، اسے بھی ایک خاندان کا وہ حصہ ہے، خاندانی زندگی گزارنی ہے، اسے بھی روپیہ پیسہ کمانا ہے، اسے بھی دنیا کے لوگوں کے منہ متھے لگنا ہے، اسے سب کرنا ہے نا. پر وہ اپنی زندگی کے ان معاملات کو ریکوری کے ارد گرد ارینج کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ زندگی کے تمام کام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جے ٹائم بچ گیا تے گروپ وچ بھی چلے جاواں گے. وہ یہ نہیں کہتا. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اب میں نے کیا گروپس اور کلاسز ہی لیتے رہنے ہیں، میں نے کوئی زندگی نہیں گزارنی، میں نے کوئی کام نہیں کرنا. کہ ریکوری، اچھی ریکوری کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں ریکوری کے ارد گرد زندگی کو ارینج کیا جاتا ہے. ریکوری کو اس میں ایک مجبوری یا آخری کام کے طور پر نہیں کیا جاتا. ایسا بھی نہیں سوچا جاتا کہ ریکوری کوئی ایسا کام ہے کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہویا پھر بھی ٹھیک ہے، میں کدا نشہ کرنا ہے تے جے میں ندیم صاحب دی یا فار دیٹ میٹر کسی کی بھی، یا 12 سٹیپس والوں کی یا ڈاکٹر طاقت صاحب کی یا جو بھی اس فیلڈ میں رہنما لوگ ہیں، ان کی بات سنوں یا نہ سنوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تو نشہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ تو نہیں ہے. یہ تو جیسے بادشاہی کوئی جیسے انداز ہے، یہ تو کوئی بادشاہانہ شاہانہ انداز ہے. اور یہ تو خاص طور پہ بائیپولر ڈس آرڈر کا بہت اہم سمٹم ہے کہ خوش ہوئے تو منہ موتیوں سے بھر دینے کا جی چاہتا ہے، اور ناراض ہوں تو دیوار میں چنوا دینے کی خواہش ہوتی ہے. یعنی قطع تعلق، ٹو ایکسٹریمز، قطع تعلق کبھی کرنا کچھ اچھا نہیں ہوتا. اگر تو ایڈکشن میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے، اگر ایڈکشن میں اچھا نہیں ہوتا تو ہم آپ کو کیا اچھا بتا سکتے ہیں ٹکا کے؟ تو کوئی بات نہیں، دل کو منا لیں. اب یہی حقیقت ہے. ویسے آپ کیا سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ ایڈکشن میں سب اچھا ہوتا ہے؟ یہ وعدہ تو کبھی نہیں تھا کہ ہم دوائی سے اریٹیٹ ہوں گے یا نہیں.
ہاں یہ وعدہ ضرور ہے میڈیکل سائنس کا کہ دوائی لینے کے بعد تو یار انگزائٹی میں کیا پرابلم ہے، انگزائٹی بھی ہم انسانوں کی زندگی میں کبھی آ ہی جاتی ہے. پر میں آپ کی مشکل سمجھتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، نشہ کرتے ہوئے نا کوئی بھی تکلیف نہ فیس کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر جو روزمرہ زندگی کی چھوٹی موٹی زحمتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کبھی نیند نہ آنا، یا جسے اصل نیند کہتے ہیں، وہ کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے یا کھل جاتی ہے، کروٹ لی یا واش روم جانا پڑے یا جو بھی. پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر ہم اپنی بربادی کے راستے کو ہموار کریں نیند کے ایکسکیوز پر. اصل مسئلہ نیند ہے ہی نہیں. ان کی کریونگ کبھی انگزائٹی اور کبھی نیند کی خرابی کا بھیس بدل کے آتی ہے اور ان کو چکرا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ جیسے بتانے سمجھانے منع کرنے کے باوجود اس راستے پر چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آگے جا کے بڑی خرابیاں اور حادثے ہوتے ہیں. پہلے تو ہر قیمت پر اوائڈ کرنا ہے، لیکن اگر ایسا کرنے کے بعد بھی کسی وقت وہ ہم تک رسائی حاصل کر ہی لیں فون کے ذریعے، یا کہیں مٹبھیڑ ہو جائے یا کہیں نظر آ جائیں، اگر کہیں نظر ہی آ جائیں تو پھر پہلے سے یہ ہم طے کر کے رکھا ہو کہ ہم نے ان سے کیا کہنا ہے. بھلے ہم یہی کہہ دیں کہ یار مجھے یاد آیا، مجھے تو امی نے کام کہا تھا، اور یہ کہہ کے وہاں سے غائب. کیونکہ اگر پہلے طے نہیں کیا تو ان دیٹ مومنٹ، اسے کہتے ہیں ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ، کہ عقیدہ ہونا چاہیے، مضبوطی بعد میں آ جائے گی. دیکھیں اگر عقیدہ ہی ہمارا یہ ہے کہ مجھے نشے کی بیماری ہے ہی نہیں، یا ڈینائل ہی ہم اپنے کو مینیج نہیں کر سکے اور ڈینائل ہی ہے جو ہمیں بار بار گھیر کے ہم پہ چھا جاتا ہے، تو پھر تو عقیدہ ہی جیسے ہے ہی نہیں. عقیدے کو مضبوط ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے عقیدہ ہو تو صحیح. جیسے غالباً آپ تشریف رکھتے تھے تو میں نے نوجوانوں سے، انڈور پیشنٹ سے پوچھا کہ ہم ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی بات کرتے تو رہتے ہیں، ہمیں پتا تو ہے نا، یاد تو ہے نا کہ ایڈکشن کہتے کسے ہیں. کیونکہ یہاں پر کئی مرتبہ خاص طور پہ میرے لیے بڑی ایک امبیرسنگ مومنٹ ہوتا ہے، اوائڈیبل امبیرسنگ مومنٹ. دیکھیں امبیرسنگ مومنٹ سے تو ہم سب گزرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوائڈیبل امبیرسنگ مومنٹ. اوائڈیبل امبیرسنگ مومنٹ کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک کر سکتا اور میں نے لاپرواہی کی اور ٹھیک نہیں کیا اور پھر میں امبیرس ہو رہا ہوں. اچھا، وہ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ نا ایڈکشن ٹریٹمنٹ اور ریکوری مینجمنٹ کے بڑے اگلے درجوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بنیادی کانسیپٹ ہی یا تو بھول گئے ہوتے ہیں یا ہم نے کبھی انہیں یاد ہی نہیں رکھا ہوتا. جیسے یہ اس عقیدے سے تو بالکل جان چھڑا لیں کہ نشہ کسی طرح میری کچھ مدد کر سکتا ہے، بھلے تھوڑی سی. کیونکہ ایڈکشن سٹارٹ بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایڈکشن میں ڈرگز چھوڑنے کے بعد دوبارہ ریلیپس کا راستہ بھی اسی عقیدے کے ساتھ جب ہم کچھ تلاش کرنے نکلے نا، بھلے وہ نالج ہو یا دوست ہو یا آئیڈیاز ہوں یا بزنس ہو، تو یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح کی کیا کہا جائے غلط یا نقصان دہ آئیڈیاز اور علم سے دور ہی رکھے. یہ فساد والا جو علم ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. نکوٹین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف ایک فائدہ ہے. بھلے وقتوں میں نا، جیسے 200 300 400 یا اس سے بھی پہلے سال پہلے انسانوں کے پاس پیسٹیسائڈز نہیں ہوتے تھے. انسانوں کے پاس نا فصلیں اگاتے تھے، اور تو نہ انڈسٹری تھی، نہ کوئی اور کوئی کمرشل ایکٹیویٹی تھی، تو بہت بڑا کام ایگریکلچر ہی تھا. تو پیسٹیسائڈ تھا نکوٹین.
यानी तंबाकू के पौधे या तंबाकू के पानी को फसलों पर छिड़का जाता था, जिसके बाद उसे कीड़े सुंडियां नहीं खाते थे फल को। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में तंबाकू काश्त ना करें, कहीं ये ना हो कि फिर किसी और फसल की जगह ही ना रहे। रिलैप्स के रास्तों को अलहदा डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल के तौर पे पहचानना शुरू करें। ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप विलिंग वेज तशरीफ लाएं, फिर नशा छोड़ दें, शाबाश छोड़ दें, लेकिन नशे की बीमारी और बीमार रवैये और बीमार जिंदगी ना छोड़ें। दोबारा नशा कर लेना तो रिलैप्स की इंतहाई शक्ल है ना। उससे पहले भी रिलैप्स ग्रेजुअली मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, जिसमें से पहली स्टेज इमोशनल रिलैप्स है। मैं नेक्स्ट टाइम तफसील से उसके सिम्टम्स बता दूंगा। दूसरी स्टेज मेंटल रिलैप्स है, जिसमें बंदा इमोशनली रिलैप्स होने के बाद एक ज़हनी टिकटिकी उसे लग जाती है, टिकटिकी, शिकंजा, यानी ना निकल सकता है, ना उसके अंदर रह सकता है, ना खा सकता है, ना उगल सकता है, ना निगल सकता है, ना उगल सकता है। अच्छा, कभी हम अपना वज़न नशा करने के पलड़े में डालते हैं और कभी अपना वज़न हम नशा ना करने के पलड़े में डालते हैं, और यही चक्की के दो पाटों के दरमियान वो जो जेंटलमैन होता है ना, वो जो बंदा होता है, वो पिस के रह जाता है। एक दिन उसकी बस हो जाती है, वो कहता है यार क्या मुसीबत है, ऐस तो चंगा थे मैं थोड़ा जिन्ना नशा ही कर लवां, मैं कहता कुछ ज़्यादा करना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जैसे पिछली दफ़ा यानी पहली मर्तबा एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में गैर महसूस अंदाज में आई थी ना, दोबारा भी इसने उसी अंदाज में आना है, वही ख्यालात, हाँ शिद्दत ज़्यादा होगी पर अंदाज वही होगा। देखें, पहला हार्ट अटैक भी हार्ट अटैक होता है, दूसरा ज़्यादा डेट्रीमेंटल और शदीद होता है, पर हार्ट अटैक वही होता है। पर चूंकि वो बंदा पहले ही ढह गया होता है और वो मुज़महिल होता है और वो नातमा होता है, तो दूसरा उसे बड़ी ज़ोर से आके लगता है। मैं तो ऐसा कहता ही नहीं हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि हम इंसानों का इंटॉक्सिकेशन से लेना देना ही कोई नहीं है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब जहर आलूद होना है। तो यार हम इंसानों का क्या काम है हम जहर आलूद हों। ये स्लो पॉइजन नहीं होते, ये पॉइजन होते हैं। इनको स्लो पॉइजन कहना ड्रग्स की तौहीन है। मैं आपको ड्रग्स की तौहीन नहीं ना, ये भी डिजीज कॉन्सेप्ट है, ये भी आज समझ लें इससे पहले कि मेरी नौकरी चली जाए। ये स्लो पॉइजन नहीं है, ये पॉइजन है। अगर ये स्लो पॉइजन होता तो इतनी बर्बादियां, तकलीफें, परेशानियां लोग देखते। ये स्लो पॉइजन नहीं है, ये याद रखें। जो करने से ऑलरेडी आपका इन चीज़ों से छुटकारा आपको मिला है ना, मसलन दवाई खाना, काउंसलिंग में रहना, ज़रा सब्र और ठंडा रहना, गुस्से से बचना, सलाह मशवरा करना, किसी की बात पसंद ना भी आ रही हो तो देखना कि अच्छा मेरे मुफाद वाला इंसान है, डॉक्टर है, वालिद हैं, हस्बैंड है, बहन भाई हैं, तो ठीक है इन्हीं की मान लेते हैं। यानी अपने मुफाद की ज़्यादा परवाह करना और अपनी मर्जियों और अपनी मनमानियों से दूरी इख्तियार करना। तो ये वो चीज़ें हैं, और भी हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप दोबारा इन मुसीबतों से अपने आप को महफूज रखेंगे। पर मैं बात ये कर रहा था कि रिकवरी का जहां और है और रिलैप्स का जहां और है, कुछ नहीं होता। ये जो ख्याल है ना पेशेंट में और फैमिली में, ये ख्याल या डॉक्टर्स में कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये है जहां से या तो रिलैप्स स्टार्ट होता है या रिकवरी का जर्नी ही स्टार्ट नहीं हो पाती। हाँ,
گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑی جا رہی ہوتی ہے. گونگلوؤں پر سے مٹی جھاڑنا سمجھتے ہیں؟ یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کام کو ایسے کرنا کہ بس کرتے ہوئے بھی نظر آئے پر کام بھی کوئی نہ ہوئے. نہیں، کوئی بہانہ کر دیں لیکن پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ چونکہ یہ انسان میرے لیے پوٹینشلی نقصان دہ ہے، اس کے ساتھ میرا مڈ بھیڑ یا انٹریکشن میری مشکلات کو بڑھا سکتا ہے، اس لیے پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ اگر اس سے سامنا ہوا تو میں نے کیا کہہ کے وہاں سے نکلنا ہے. اگر یہ سوچ ہوگی نا کہ کچھ نہیں ہوندا تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ والی جو سوچ ہے نا ریکورنگ پیشنٹس کے اندر کہ کچھ نہیں ہوتا، یا یہ سوچ کہ میں اتنا ٹھیک ہو گیا ہوں کہ اب میں لاپرواہی اختیار کر سکتا ہوں، یہ ریلیپس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کنٹرول کی سوچ ہے نا عبد الرحمن بھائی، وہ پہلے آتی ہے کہ میں اس دفعہ اپنے حالات کو خراب ہونے ہی نہیں دوں گا. یہ اچھی مینجمنٹ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں معاملات خراب ہونے کا بہت واضح اندیشہ ہے. میٹھا کھا لیں لیکن طریقے سلیقے سے، جیسے ایک چمچ، مطلب کیا میٹھا، کوئی مجھے نام بتائے نا میٹھے کا. ہاں تو ایک چمچ میگنم کھا لیا کرو، یا ایک چکی میگنم. ہن چکی تو مراد میگنم کی جان لینا نہیں ہے. دیکھیں چکی میں فرق ہوتا ہے. یعنی یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی بیماری ہے. یہ اپنے آپ کو کبھی فوڈ کریونگز کی شکل میں بھی مینیفیسٹ کرتی ہے، اور اگر اسے بہت کیا جائے، حوصلہ مندی اس کی جائے، اس کو بہت پروٹوکول دیا جائے، اس کی بات مانی جائے، تو مسئلہ خراب ہوتا ہے. خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.